الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن سيأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا قربان جائے اے نبی تیرے مقام پر تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا جدوں دن حشر دے سوال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے حامی سارے
साडे आमना दे लाल होणगे हामी साडे आमना दे हामी साडे आमना दे हामी साडे आमना दे लाल होणगे जदों दिन हशर दे सवाल होणगे जन्नतां विच जावेगी सवारी आप दी जन्नतां विच जावेगी सवारी आप दी अगे अगे हज़रत बिलाल होणगे अगे अगे हज़रत बिलाल होणगे हामी साडे आमना दे हामी साडे आमना दे लाल होणगे जदों दिन हशर सवाल होणगे हामी साडे आमना दे हामी साडे आमना दे हामी साडे आमना दे लाल होणगे जदों दिन हशर दे सवाल होणगे ओसे पासे रहमत रसूल होवेगी ओसे पासे रहमत रसूल होवेगी जेड़े पासे फातिमा दे जेड़े पासे फातिमा दे लाल होणगे हामी साडे आमना दे हामी साडे आमना दे लाल होणगे जदों दिन हशर सवाल होणगे जेड़े रहिंदे पढ़दे दरूद आप दे जेड़े रहिंदे पढ़दे दरूद आप दे जन्नतां विच मुस्तफा दे नाल होणगे जन्नतां विच मुस्तफा दे नाल होणगे हामी साडे आमना दे हामी साडे आमना दे हामी साडे आमना दे लाल होणगे जदों दिन हशर सवाल होणगे जदों आए हैदर करार वेखना जदों आए हैदर करार वेखना पीछे पीछे हौस अबदाल होणगे पीछे पीछे हौस अबदाल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे हामी साडे आमना दे हामी साडे आमना दे हामी साडे आमना दे लाल होणगे जदों दिन हशर सवाल
ثنائیں اس کریم خدا کے لیے ہے جس کریم خدا نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ درود و سلام رسول اکرم، شفیع معظم، نبی رحمت، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام تمام ایمان والے مرد و عورت سبھی پر اللہ رب العزت سبھی پر فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور سبھی کو کریم خدا اپنی رحمت کا حصہ عطا فرمائے۔ اور دعا گو ہے کریم خدا کی پاک بارگاہ میں جو بیمار ہیں اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں کریم خدا آج جمعۃ المبارک کے صدقے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جو قرض دار ہیں کریم خدا اپنی پیاری ہنسی، پیارا یار، پیارا نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس قرض دار کو قرضے سے خلاصی عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ کریم خدا اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور یاد کیجئے جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کس طرح مردہ جلائے گا۔ یعنی کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اطمینان قلب۔ اطمینان قلب ہمارا موضوع ہے کہ قلب کو اطمینان، دل کو اطمینان کیسے ملے گا، دل کو سکون کیسے ملتا ہے، دل میں راحت کیسے ہوگی، اطمینان قلب دل کو یقین دلانا کیسے ہے۔ تو اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جب ایک مرتبہ گھر سے نکلتے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے، اب راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دیکھا کہ ایک جانور ہے جو مردہ پڑا ہے، وہ گدھا ہے مردہ پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس گدھے کو جو مردار ہوا ہے، جو مردہ ہے، اب اس کو چیل، کوے، درندے پھاڑ پھاڑ کر نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اس منظر کو دیکھتے رہے کہ اس مردہ جانور کو اس مردہ جانور گدھے کو چیل کوے بھی نوچ رہے ہیں، درندے بھی پھاڑ پھاڑ کر نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور کچھ کیڑے مکوڑے پتنگے وہ بھی اس کو کھا رہے ہیں، مکھیاں وہ بھی اس کے اوپر بیٹھ رہی ہے، وہ بھی اپنے اپنے مطابق اس سے کچھ نہ کچھ کھا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے رہے، وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ اس گدھے کے اوپر کا حصہ جسم کا گوشت وہ سارا کا سارا چیل، کوے اور دیگر جو ہے وہ حشرات الارض کھا کر نوچ کر چلے جاتے ہیں، صرف پیچھے ہڈیوں کا ڈھانچہ بچتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اب یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے، ان ہڈیوں کے ڈھانچوں میں سے، اس ہڈیوں میں سے بھی کچھ ہڈیاں جو ہے وہ جانور کھا گئے، نوچ گئے ہوں گے، درندے نوچ گئے ہوں گے، یہ جو ہے وہ گدھ، یہ ہل، یہ جو ہے وہ باز، یہ دیگر بڑے بڑے جو ہے وہ پرندے جو ہیں وہ پھاڑنے والے وہ لے گئے ہوں گے۔
لیکن یہ کریم خدا یہ کل کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ یقین تھا ابراہیم علیہ السلام کو، یقین تھا کہ کریم خدا دوبارہ زندہ کرے گا انسان کو، جن کو کریم خدا دوبارہ زندہ کرے گا، میدان محشر سجے گا، کریم خدا نے پوچھنا ہے بندے بتا میں نے تجھے زندگی دی تھی تو نے کہاں لٹائی، پوچھے گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس چیز کا مشاہدہ کرنا چاہتا تھا، اپنی آنکھوں سے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے زندہ ہوگا، یہ کیسے دوبارہ واپس اپنی جگہ پر لوٹے گا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یقین ہے اللہ زندہ کرے گا۔ اب جو ہے وہ علم یقین سے آپ عین الیقین کی طرف آنا چاہتے ہیں، عین الیقین سے آپ حق الیقین کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ علم الیقین کہ یقین ہے کہ کریم خدا زندہ کرے گا، عین الیقین کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ کریم خدا کیسے زندہ کرنا چاہے، حق الیقین کہ آپ اپنے ہاتھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے زندہ کر کے وہ کیسے میں زندہ کروں، کیسے یہ زندہ ہوگا۔ فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ علم الیقین والی بات جو ہے شک کی بات نہیں، علم الیقین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تو ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ فلاں چیز، یہ دودھ فلاں سے مل جائے گا، ہمیں یقین ہے، علم ہے کہ فلاں شخص سے دودھ مل جائے گا۔ اگر اس دودھ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دودھ اس کے پاس ہے تو یہ ہمارا عین الیقین کہ ہماری آنکھوں دیکھا ہے کہ یقین ہے کہ اس کے پاس دودھ ہے۔ اگر وہی دودھ ہم اپنے ہاتھوں سے اسے دیتے ہیں یا اس سے لیتے ہیں تو یہ ہے حق الیقین کہ اب جو ہے وہ علم الیقین کے بعد عین الیقین، عین الیقین کے بعد حق الیقین ہو گیا کہ یہ ایسا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم الیقین مجھے یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، عین الیقین میں دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، میں آنکھوں دیکھا واقعہ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ کیسے ہوگا۔ اور پھر فرمایا حق الیقین میں اپنے ہاتھوں سے یہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ میری تحقیق یہ پکی ہو جائے۔ اب کریم خدا کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور یاد کیجئے جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو کس طرح مردے جلائے گا، یعنی کہ تو کس طرح مردے کو زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے، مگر اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم کیا یقین ہے؟ عرض کی باری تعالیٰ یقین تو ہے، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، عرض گزار ہوں اللہ یہ میری آنکھوں دیکھا ہو جائے تو میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو کریم خدا نے فرمایا تو 4 پرندے لے لے اور 4 پرندے لے کر انہیں اپنی طرف مانوس کر لے، انہیں پال پوچھ لے، بڑا کر لے، اور فرمایا پھر ذبح کر کے
ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ کے اوپر الگ الگ رکھ دے اور پھر انہیں بلا، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور یقین رکھیے کہ بے شک اللہ بہت غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب آئیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ یہ کیسے زندہ کرے گا، کریم خدا فرماتا ہے ابراہیم یقین نہیں ہے میرے پہ۔ ابراہیم عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یقین تو ہے، پر آنکھوں دیکھا جو ہے وہ واقعہ دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ ہر بات ہماری جستجو بھی، آج بھی ہماری جستجو ایسی ہے، اگر کوئی کہے کہ فلاں جگہ پر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پر کیسا ہو رہا ہوگا۔ جستجو ہوتی ہے کہ یار فلاں جگہ پہ ایسا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم دیکھیں وہاں پر کیسا ہے۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے دل کی جستجو تھی، تمنا تھی، اللہ دیکھوں تو صحیح تو زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے ابراہیم ایسا کر، 4 پرندے اڑ لے، ان 4 پرندوں کو پال لے، وہ جب بڑے ہو جائیں، مانوس ہو جائیں، تیرے سے محبت کرنے لگیں، تو ان پرندوں کو کہہ بیٹھ، تو وہ پرندے بیٹھ جائیں، تو ان پرندوں کو کہہ اڑیں، تو وہ اڑنے لگیں، تو ان پرندوں کو دانہ ڈالے تو وہ کھانے لگیں، تو ان پرندوں کو پانی ڈالے تو وہ پینے لگیں، تو ان پرندوں کو بلائے تو وہ تیری طرف اڑ کے آ جائیں۔ ایسے جب پرندے تیرے سے محبت کرنے لگے، تو پرندوں سے محبت کرنے لگے، تو پھر بتانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پالے، ان 4 پرندوں کو پال پوس کر بڑا کیا۔ اب پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں، پرندے دانہ کھاتے ہیں، پرندوں کو بلاتے ہیں، پرندے اڑ کر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، پرندوں سے جو ہے وہ آپ باتیں کرتے ہیں۔ کریم خدا فرماتا ہے اے ابراہیم اب ایسا کر، ان 4 پرندوں کو ذبح کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان 4 پرندوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ کریم خدا فرماتا ہے اب ذبح کرنے کے بعد ان کی ایک ایک بوٹی بنا دے، ایک ایک ٹکڑا بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے ٹکڑے بنا رہے ہیں، گوشت کے ٹکڑے بنتے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کریم خدا فرماتا ہے ابراہیم اب ایسا کر، ان ٹکڑوں کو آپس میں ملا دے۔ اب ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا جاتا ہے اے ابراہیم اب ایسا کر، ان 4 کے ٹکڑوں کو جو آپس میں ملا دیا ہے، ان کے اوپر اور ضربے لگا، ان کو قیمہ بنا دے۔ وہ جب قیمہ بن جاتے ہیں، بوٹیاں آپس میں مکس ہو جاتی ہیں، ہڈیاں ٹوٹ کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہیں، بوٹی بوٹی جو ہے ایک ایک جو ہے پائی پائی کے ساتھ الگ الگ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہے، سر الگ دھڑ الگ، ہر چیز آپس میں مکس کر دی جاتی ہے۔ فرمایا اب مکس ہو گئے۔ کریم خدا فرماتا ہے اب گوشت کا کچھ حصہ اس پہاڑ پر رکھ دے، کچھ حصہ اس پہاڑ کی طرف پھینک دے، کچھ حصہ اس وادی کی طرف کر دے، کچھ حصہ اس طرف پھینک دے۔ اے ابراہیم اب ایسا کر، ایک ایک پرندے کو آواز لگا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہو کر، اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک پرندے کو بلاتے ہیں۔ وہ پرندہ جن کا دھڑ، جن کا سر، ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، مکس ہو چکی ہے۔ فرمایا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام اسے آواز دیتے ہیں اے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور وہ پرندہ اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کچھ اس پہاڑ سے آ رہی ہے ابراہیم کے قدموں میں، کچھ دوسرے پہاڑ سے کچھ بوٹیاں جو ہے، کچھ بوٹیوں کے ذرات جو ہے وہ آ رہے ہیں ابراہیم کے قدموں پر، اور کچھ خون کے قطرات اس پہاڑ سے آ رہے ہیں، اور کچھ خون کے قطرات اس پہاڑ کی وادی سے آ رہے ہیں۔ وہ ملتے جا رہے ہیں، ملتے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پرندہ زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھا لیتے ہیں۔ کریم خدا فرماتا ہے اے ابراہیم
اب دوسرے پرندے کو آواز دو۔ جب دوسرے پرندے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اس کا نام لے کر پکارتے ہیں، اب اس پرندے کی بھی بوٹیاں، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں جو مکس ہو چکی ہیں، جس کا پتہ بھی نہیں چلتا، فرمایا وہ بھی اکٹھی ہو رہی ہیں، اس کے پر کھمب جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اس کی جو ہے وہ ہر تن جو ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر وہ دوسرا پرندہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کریم خدا فرماتا ہے، اے ابراہیم اب ایسا کرو، تیسرے پرندے کو آواز دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسرے پرندے کو بلاتے ہیں، وہ تیسرا پرندہ بھی، اس کے گوشت کے لوتھڑے بھی، کوئی دائیں پہاڑ سے، کوئی بائیں پہاڑ سے، کوئی وادی سے، کوئی نیچے غار سے، کوئی کسی جگہ سے آ رہا ہے اور وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے ابراہیم کے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چوتھے پرندے کو بلاتے ہیں اور چوتھا پرندہ بھی، اس کی بوٹیاں، اس کا لوتھڑا، اس کے جو ہے وہ خون کے قطرات، اس کی ہڈیاں، اس کے پر، اس کے پیر، وہ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ابراہیم کی آواز پر وہ بھی زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام علم الیقین کے ساتھ عین الیقین کی منزل پر پہنچتے ہیں، اور عین الیقین کی منزل پر پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام حق الیقین کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں اور باری تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں گویا عرض گزار ہوتے ہیں کہ باری تعالیٰ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تو ہی سب کو حسین تخلیق کرنے والا ہے۔ موضوع کیا ہے کہ اطمینان قلب، کہ دل کو اطمینان کیسے ملے، یہ یقین کیسے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ بس یہ بات آئی اور اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کر دی، اللہ یہ کیسے ہوگا کہ یہ گدھا مرا پڑا ہے، اس کی ہر چیز الگ الگ جانور، کوئی جو ہے وہ دھاڑنے والا، پھاڑنے والا، اڑنے والا، کیڑے رینگنے والے لے کے جا رہے ہیں، کیسے زندہ ہوگا؟ جب انسان مر جاتا ہے منو من مٹی کے نیچے آ جاتا ہے اور سالہ سال بیت جاتے ہیں اور کیڑے پتنگے اس کے جسم کو بھی نوچ کر کھا لیتے ہیں، مٹی اس کو ختم کر دیتی ہے، کوئی ہڈی بچے تو بچے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا، کیسے زندہ ہوگا؟ کبھی آنکھوں دیکھا یہ معاملہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو کریم خدا نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا اور انہیں حکم دیا، اور انہوں نے وہ پرندے ذبح کر کے پرندوں کا گوشت بنا کر اور ان کو بلا کر کریم خدا کی پاک بارگاہ میں عرض گزار ہو کر ان پرندوں کو زندہ کر کے دیکھ کر اللہ کی پاک بارگاہ میں شکر گزار بن جاتے ہیں۔ یہ اطمینان ہے، یہ دل کو اطمینان قلب، یہ دل کو اطمینان مل گیا، یقین ہو گیا۔ یقین پہلے بھی تھا، عین الیقین ہو گیا، آنکھوں دیکھو ہو گیا، اور صرف آنکھوں دیکھا نہیں، پھر ہاتھوں سے ہو گیا حق الیقین، ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے زندہ کو کاٹا ہے، اپنے ہاتھوں سے زندہ کو بنایا ہے، گوشت کو جو ہے وہ پیسا ہے، اور پھر جو ہے وہ اسے اپنے ہاتھوں سے مختلف جگہوں پر پھینکا ہے، اور پھر اپنی زبان سے بلایا ہے، اور پھر وہ زندہ ہو کر ابراہیم کے ہاتھوں پر آ جاتے ہیں۔ اب یہ بات ہے اطمینان والی، اور فرمایا اولم تؤمن، کہ تمہیں یقین ہوگا۔ اب اس بات پر یقین یہی ہے اور ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا ہے اور کریم خدا نے وہ زندہ کر کے بتا دیا ہے، اور ہمیں اس پر سبق یہی ملتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اور یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ہے کہ اللہ یہ مردے کو کیسے زندہ کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مردے کی بات کی ہے، اللہ کریم نے 4 پرندوں کو مردہ کر کے
کریم خدا نے ان کو زندہ کر کے بتایا، اے ابراہیم تو نے ایک کا کہا ہے کہ 4 کو زندہ کر کے بتا دیا ہے کہ یہ میری ربوبیت ہے، یہ میری جو ہے وہ خدائی ہے کہ میں چاہوں تو ساری کی ساری کائنات کو ختم کر کے اسے فوراً زندہ کر دوں۔ اور یہ 4 کا کیا، یہاں مفسرین کرام لکھتے ہیں 4 اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو 4 طرح کی چیزوں سے بنایا ہے، اس لیے 4 پرندوں کا ذکر ہوا ہے۔ 4 پرندوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، 4 پرندوں کا کہ ان 4 پرندوں کو پالو پوسو بڑا کرو، اور ان 4 کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف جگہ پر رکھو۔ وہ 4 ایلیمنٹ سے جو انسان بنا ہے وہ فرمایا کیا ہے، آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے۔ یہ 4 چیزوں سے انسان بنایا گیا ہے، تو اس لیے فرمایا یہ 4 چیزوں کو کہ جب اللہ نے 4 چیزوں سے انسان کو بنایا ہے، یہ 4 چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور 4 پرندوں کو بھی اس لیے فرمایا کہ یہ آگے 4 پرندوں کی خواہشات کا ذکر ہے۔ وہ پرندے کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک کبوتر ہے، ایک کوا ہے، ایک مرغ ہے، اور اسی طرح فرمایا ایک مور ہے۔ یہ 4 پرندے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے ہیں، وہ یہ ہیں مور، کبوتر۔ مفسرین کرام کا یہاں پر اختلاف ہے کہ کچھ کہتے ہیں کبوتر ہے تو کچھ کہتے ہیں گدھ ہے۔ یہ 4 پرندے ہیں۔ اب ان 4 ہی پرندوں کو کیوں لیا گیا؟ حالانکہ پرندے تو لا تعداد ہیں، گنتی میں نہیں آئیں گے کتنے پرندے ہیں، لیکن انہیں 4 کو کیوں لیا؟ مور کو، اس کوے کو، مرغ کو اور اس گدھ کو یا کبوتر کو یہ کیوں لیا؟ تو یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ 4 خواہشات انسان رکھتا ہے، 4 طرح کی خواہشات۔ ایک انسان کے دل کی خواہش ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، جب بھی دعا کرنے بیٹھے گا وہ کہے گا کہ اللہ کر کے میری جو ہے وہ عمر لمبی ہو۔ دعا کروائے گا تو کہے گا کہ میرے لیے عمر دراز کی دعا کروانا کہ اللہ میری عمر دراز فرمائے، اللہ مجھے لمبی عمر عطا کرے۔ یہ انسان کی خواہش میں شامل ہے۔ دوسرا انسان کی خواہش ہے کہ میرے پاس مال ہو جائے، دولت ہو۔ حضور کا فرمان بھی ہے کہ میری امت میں مجھے جو زیادہ اللہ کی پاک بارگاہ سے ڈر اور خوف ہے وہ یہ ہے کہ میری امت مال کے فتنے میں برپا ہو جائے گی، مال کی طرف دوڑے گی۔ جب یہ مال کی طرف دوڑے گی تو پھر اس کے اوپر کافر جو ہے وہ کفار جو ہے وہ مسلط ہو جائیں گے۔ اب دولت کی خاطر یہ بڑے بڑے مسلمان جو ہے وہ بکے نہیں کھڑے، بڑے بڑے مسلمان حکمران بک گئے اس دولت کی خاطر کہ ہمیں شہرت مل جائے، ہمارے پاس مال ہو جائے۔ اور فرمایا انسان لالچی اتنا ہے، فرمایا اگر ایک پہاڑ سونے کا اس کے پاس موجود ہونا تو انسان کے دل کی خواہش ہوگی کہ کاش کہ اس سونے جیسا جو پہاڑ ایک ہے اگر دوسرا بھی مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اگر ایک گھر ہو تو یہ خواہش ظاہر کرے گا کاش کہ اس جیسی کوٹھی، اس جیسا محل میرا ایک اور ہو تو کیا ہی بات ہے۔ لالچی ہے انسان، دولت کے لیے لالچ کرتا ہے، مال کے لیے حرص کرتا ہے، دولت کے لیے تب و دو کرتا ہے۔ فرمایا اس لیے یہ دوسری خواہش انسان کی ہے، ایک لمبی عمر، دوسری مال کو جمع کرنا۔ اب تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے انسان کا جو انسان کی خواہش وہ یہ ہے کہ وہ خوبصورت ہو جائے، حسین ہو جائے، اس کا چہرہ چمکنے والا ہو جائے، اگر کالا ہے تو کریمے لگائے،
اگر سفید ہے تو بار بار شیشہ دیکھ کے بار بار جو ہے وہ اس کو سنوارے گا کہ میں باہر جاؤں میرا حسن نظر آئے، میری خوبصورتی نظر آئے، میں حسین نظر آؤں۔ یہ تیسری انسان کی خواہش ہے، ایک لمبی عمر ہو، دوسری مال زیادہ ہو، تیسری کہ میں حسین لگوں، خوبصورت سے خوبصورت لگوں۔ فرمایا چوتھی کیا ہے؟ چوتھی انسان کی جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، جو تڑپ ہے، جو تبدو کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نفسی خواہشات۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ میرے نفس کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو، چاہے وہ حرام طریقے سے ہو، چاہے وہ جیسے ہو۔ وہ بندہ نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دن رات کوشش کرتا رہتا۔ یہ چار انسان کی تمنائیں اور خواہشیں ہوتی ہیں۔ اکثریت کی الا ماشاء اللہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، جو اتقاکم کی فہرست پر ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں۔ اکثریت ہم جیسے انسانوں کی زیادہ خواہشات ان چار پر مبنی ہیں۔ ہماری عمر لمبی ہو جائے، ہمارے پاس رزق ہو، ہم حسین سے حسین لگیں، اور ہمارے پاس ہماری نفس خواہشات وہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پوری ہوں۔ تو فرمایا ان چار پرندوں کو انہی خواہشات پر رکھا گیا ہے۔ فرمایا جو پہلی ہے انسان کی لمبی عمر ملے۔ فرمایا یہ کوا دیکھا ہے، یہ کوا پرندوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والا یہ کوا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک کوے کو ان چار پرندوں میں شامل رکھو، تاکہ انسان کی خواہش وہ لمبی عمر والی ایک کوے کی صورت میں شامل حال ہو جائے۔ دوسری جو رزق کی فراوانی ہے، جو رزق کی زیادتی ہے، فرمایا جو گدھ ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا حرام مردار جو ہے وہ گوشت جہاں سے اسے رزق ملے وہ وہاں سے اٹھائے گا، اٹھا کر جو ہے وہ دبا دبا کے رکھے گا، اپنے کام آئے نہ آئے تو کسی اور کے کام بھی نہ آئے۔ تو انسان بھی تو ایسے کرتے ہیں، خواہشات تو ایسی ہوتی ہیں، مال ضائع ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، جہاں حقدار ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں دیتے۔ سکا بھائی جو ہے وہ تڑپ رہا ہے بھوک سے، اس کے بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، اور وہ بندہ اپنے اس سکے بھائی کو جو ہے وہ دینے کے لیے، رزق لقمہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو فرمایا دوسری خواہش کے مطابق گدھ کو شامل کر لیا جائے، گدھ پرندے کو شامل کر لیا جائے، تاکہ انسان کی دوسری خواہش اس میں شامل حال ہو جائے۔ تیسری حسین خوبصورت ہونا، جو ہر بندے کی جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے، چاہے بوڑھا ہے چاہے جوان ہے، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے۔ اب یہ دیکھ لے کہ جتنے احباب لمبی عمر تک بھی پہنچ جانے کے باوجود داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی کے بغیر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم حسین لگتے ہیں داڑھی کے بغیر، دانت منہ میں نہ رہیں لیکن سنت رسول کو وہ اپناتے نہیں ہے، تو بار بار شیشہ دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ کوئی بال بھی کھڑا ہے اسے جو ہے وہ رگڑوا کر جو ہے وہ کٹواتے ہیں۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ بار بار شیشے کو دیکھ رہے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں خوبصورت لگوں، میرا چہرہ صاف نظر آئے، میرا چہرہ صاف نظر آئے۔ تو فرمایا اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس خواہش کو بیچ میں شامل حال کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا جو تیسرا پرندہ رکھنا ہے وہ مور کو رکھنا ہے۔ مور اپنے آپ کو حسین دیکھنے کے لیے، وہ مور بڑا حسین ہے، وہ اپنے حسن کو دیکھنے کے لیے بار بار جو ہے وہ دیکھتا ہے
بار بار دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا انسان کی خواہش مور کی طرح ہے، اس مور کو بھی ذبح کیا جائے اور اسے بھی جو ہے وہ ذبح کر کے قیمہ بنا کر مختلف پہاڑوں پر رکھا جائے اور پھر اسے زندہ کیا جائے۔ انسان کو پتہ چل جائے کہ تو جتنا مرضی حسین ہو جا، دن میں ہزاروں بار شیشوں کو دیکھ لے، جتنے بار مرضی دیکھ لے، لیکن تو نے جب مرنا ہے منو من مٹی کے نیچے آنا ہے۔ آج تو کہتا ہے مجھے جو ہے وہ مٹی لگتی ہے، میرے چہرے پر مٹی پڑتی ہے، میرے جسم پر مٹی پڑتی ہے۔ فرمایا تو نے مرنا ہے تو یہی مٹی تیرے جسم پر بھی ہوگی، تیرے چہرے پر بھی ہوگی، تیرے منہ میں بھی ہوگی، تیرے سر پر بھی ہوگی، تین کو سنوارتا تھا۔ فرمایا اسی وجہ سے تیسری خواہش پر اس مور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ چوتھی بات، نفسی خواہشات جو ہر انسان کی ہوتی ہے، وہ فرمایا اس وجہ سے اس کو اللہ رب العزت نے شامل حال کرنے کے لیے کہ تاکہ انسان قیامت تک کے آنے والا انسان اس چیز سے عبرت حاصل کر لے کہ جو نفسی خواہشات کرتا ہے، بار بار اس معاملات میں رہتا ہے، اس نے بھی مرنا ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ فرمایا مرغ جو ہے، مرغا یہ جو ہے وہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے بار بار توجہ کرتا رہتا ہے۔ فرمایا مفسرین کرام نے کہ یہ چوتھی خواہش جو مرغے والی ہے یہ انسان میں پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے میرے ابراہیم، اے میرے خلیل، اے میرے پیارے، اسے ذبح کر اور اسے بھی ذبح کر کے ان چاروں کو ذبح کر کے ان کی ہڈیاں، ان کا گوشت، ان کے پر، ان کے پیر، ان کی چونچ، ان کا سر، سب کچھ دھڑ، ہر چیز ملا کر قیمہ بنا کر مختلف جگہوں پر رکھ دے اور پھر آواز دے، پکار، اور زندہ ہو کر ایک ایک کر کے تیرے قدموں میں چاروں آ جائیں گے۔